नकी किया है। डॉक्टर लुबना सरवत ने बहुत ही कैटेगोरिकल हमारे सामने भी रखी, प्रेस के सामने भी रखी, और कुछ सवालात हुए थे, उन सवालात का भी उन्होंने जवाब दिया है। अब सवाल यह है कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक आवाज है जो उठाई जा रही है, और कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में हम बार बार दस्तक देते रहेंगे कि जब कोई नहीं सुनता बात दर्दमंदों की, बात और बढ़ती है, मुख्तसर नहीं होती। बात को नजरअंदाज करने से बात दब नहीं जाती बल्कि और बढ़ जाती। यही कुछ हाल वक्फ का भी है, और ये वक्फ में दो चीजें हमारे सामने उभर कर आती हैं। एक है वक्फ, जिसको औकाफ कहते हैं, जिसमें जागीरात भी हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज भी हैं, जिसमें मलकियां भी हैं, जिसमें कुछ और बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने जो मुस्तहिकीन के लिए वक्फ किया था, कि जो लोग डिजर्व करते हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं खासतौर पर मुसलमानों के अंदर, ये उनके लिए वक्फ शुदा बात है। दूसरा है, इसको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड है, उसको जो है वक्फ बोर्ड कहते हैं। हमारा शुरू से यह एहसास रहा कि बोर्ड तो हिंदू वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड है और क्रिश्चियन एक्ट के तहत भी बोर्ड है, बोर्ड बनते हैं, बोर्ड का कोई मामला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो हमेशा सुर्खियों के अंदर रहा है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड ही रहा है, और उसकी वजूहात ये रही है कि इसमें बहुत सारी बेकायदगियां होती रही, और हमारा यह एहसास है कि लूट खसोट का, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर लुबना सरवत ने किया था, जितनी लूट खसोट यहां पर मौजूद है वो किसी और जगह पर नहीं। उसकी वजह क्या है अगर आप पूछें इन अ वेरी सिंपल मैनर, तो सवाल यह है कि जिन लोगों के हाथों में ये चीज दी गई थी उनके हाथों से ये चीज महफूज नहीं है। तो सवाल यह है कि जब बाड़ लगाई जाती है ताकि खेत महफूज रहे, यही है ना कॉन्सेप्ट बाढ़ का, लेकिन अगर बाढ़ खेत चरने लग जाए तो फिर उस खेत को कोई नहीं बचा सकता। ये टोटली हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि वक्फ बोर्ड को एक आईनी हैसियत देकर लूट खसोट की भी आईनी हैसियत उसको हासिल है, और हमारा यह एहसास है कि इसके अंदर उन लोगों को शामिल किया जाए जो वाकई डिजर्व करते हैं, जिनके वो अभी बात आई है कि ऐसे लोग कि चोर के हाथ में आप चाबी देके कहेंगे तुम इसकी हिफाजत करो। 70-78 साल से ये वक्फ बोर्ड हमारे अपने हाथों से, हम किसी पे इल्जाम नहीं दे सकते कि आपने मेरा वक्फ बोर्ड खराब किया। मैंने अपने हाथों से अपनी खबर खोद ली है। मैं आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ एंड नो ऑप्शन टू ब्लेम अदर्स। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल में हम ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद भी हो। अब ये हो गया है कि ये इसमें कुछ सियासी चेहरे हैं, कुछ सियासी लोग हैं, कुछ नॉमिनेटेड लोग हैं। भाई वो लोग कहाँ गए जो समाज के अंदर मुखलिस भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं, डिजर्व भी करते हैं, करप्शन से पाक है, जिनका कैरेक्टर है, वो तो हाशिए पे डाल दिए गए। और जिन लोगों के हाथों में जो है फिलवाक्या वक्फ बोर्ड दिया गया है, उनका तो कोई मामला ऐसा है कि अब इल्ला माशाअल्लाह को छोड़कर कोई महफूज हालत में नहीं। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी एहसास का नतीजा है कि अभी ये सीओ के सिलसिले में जो बात आ रही है तो बहुत चर्चे के अंदर है, आज से नहीं है। जब कोई ऐसा सीओ आता है या ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है जो नॉन करप्ट हो, तो उसको हमारा वक्फ बोर्ड का सिस्टम बर्दाश्त नहीं करता। ये उसकी सबसे बड़ी खराबी है। अगर ये लोग मुखालिफत करते हैं उसकी, तो इसी बुनियाद पर करते हैं कि वो कोई समझिए कि कोई खराब आदमी है, ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए इसकी मुखालिफत होती है। तो दुनिया अगर किसी की मुखालिफत करती है तो ये मत समझिए कि वो बुरा आदमी है, ये समझ जाइए कि वो बहुत अच्छा आदमी है, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो टोटली करप्ट है वो उसको बर्दाश्त नहीं करता। यही कुछ हालात अब असदुल्ला साहब के बारे में जो बात आई है बड़ी तफसील के साथ लुबना सरवत ने आपके सामने रखा। बार बार हटा दिया जाता है। अब हटाने के लिए जिस एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अभी अंदर जो है कंसिडरेशन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा है। और बात का ताल्लुक है ना मैम, ये अभी भी जो है जमीन पर आने वाली चीज नहीं है, इसलिए कि ये मौजूदा सिस्टम के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन अब जो सीओ को तब्दील किया गया उसके अंदर इसी पोर्टल का इस्तेमाल किया गया और उसके तहत उसको घर का रास्ता दिखा दिया गया। हम ये कहते हैं रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट से कि भाई आप वो पहले स्टेट मत बनिए जो बीजेपी के बनाए हुए इस कवानीन को
وقف بورڈ کے اندر جو ہے یا وقف املاک کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. آپ کم سے کم جو ہے آپ اور آپ کی پارٹی کے لیے اپنے امیج کو صاف رکھیے, ورنہ اگر اس ایکٹ کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو عوام کے اندر ایک غلط امیج جائے گا کہ تلنگانہ وہ پہلی ریاست ہے جس نے بی جے پی کے بنائے ہوئے اس نقشے کے اندر سب سے پہلے رنگ بھرا ہے. آج جو سی او کو ہٹایا گیا ہے نا, وہ اسی بنیاد پر ہٹایا گیا, کوئی اور بنیاد نہیں. ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بہترین لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے اور جو لوگ نان کرپٹ ہیں اس میں لانے کی کوشش کی جائے, ورنہ وقف بورڈ کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں بچے گی جس کے ماتم کے لیے پھر کوئی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو, جس کے دکھ کرنے کے لیے کوئی تعزیتی جلسہ ہو. اب کچھ بچے گا ہی نہیں تو رہے گا کا. ابھی اگر آج کی تاریخ میں دیکھیں 75% ایسی املاک ہیں جو خود وقف کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں. ہم خود اپنی چیزوں کے تماشائی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اب اس پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا میں. تو آج کا یہ اجلاس جس میں ہمارے بہت ہی جانے پہچانے چہرے ہیں, پروفیسر انور صاحب ہیں اور جناب احمد صدیقی صاحب ہیں اور دیگر اور احباب بھی ہیں, وہ بھی اظہار خیال کریں گے, اور نعیم اللہ شریف صاحب بھی. میں کہتا ہوں سسٹمیٹک کوئی ایسی باتیں سامنے آئے جس کو زور دے کر ہم حکومت سے نمائندگی کر سکیں اور پھر ان سے مطالبہ کر سکیں. ہم نے یہ پہلی بار بھی کہی تھی جب 2003 کے اندر ریونت ریڈی گورنمنٹ کے سلسلے کی جو باتیں چل رہی تھی کانگریس کی, اس وقت ہم نے مطالبہ رکھا تھا کہ اس کو جوڈیشل پاور دیا جائے, اس کے مسائل کو حل کیا جائے. ہر حکومت آتی ہے وعدہ کرتی ہے اور ہر حکومت وعدے سے مکر جاتی ہے. اب کی بار بھی ویسا ہی ہوا ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب انتخابات ابھی بہت زیادہ دور نہیں ہیں. ہم آپ کو ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی آزمائے تھے, اب بھی آپ کو آزما رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ کے طور پر. اگر آئندہ ہوگا تو پھر ہم اس آواز کو اٹھائیں گے اور ہم کو اس آواز اٹھانے سے کوئی طاقت جو ہے روک نہیں سکتی. اور بہت سارے احباب ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا انٹروڈیوس بھی کریں اور ان موضوعات پر جو ابھی ہم یہاں آپ کے سامنے رکھیں اس پر اظہار خیال بھی کریں. کسی آئینی ایشے سے لانا چاہتی ہے. یہ در حقیقت وقف قانون سے متعلق ہمارا یہ احساس ہے کہ یہ مکمل طور پر آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ مسئلہ صرف مسلمانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے جو ہے حقوق سے متعلق نہیں ہے بلکہ آئینی حقوق سے متعلق ہے. تو یہ جو دفعہ ہے جس کو 14, 25, 26 اور 30A کا نام دیا جاتا ہے, جس میں مذہبی آزادی ہے, ملکیت کا حق ہے اور جس میں برابری کا حق حاصل ہے, یہ ساری جو دفعات ہیں یہ بنیادی طور پر کالعدم ہو جاتی ہیں اس بنیاد پر کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے. تو ہمارا جیسے کہ ابھی صدیقی صاحب نے کہا حکومت سے مطالبہ ہے اور یہ چیز سپریم کورٹ میں زیر دورہ بھی ہے کہ اس کو واپس لے لیا جائے. اس کی موجودگی در حقیقت آئین کی صریح خلاف ورزی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وقف کی جو تعریف ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے اس ایکٹ کے اندر بھی اور اس امید کے اندر بھی, جو مکمل طور پر امید نہیں ہے بلکہ نا امیدی ہے, مایوسی کا نام ہے. یہ امید نہیں ہے, یہ نا امید, بلکہ یہ ایک سمجھیے تیار اس لیے کیا گیا کہ اس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کی مذہبی اور ان کی سماجی آزادی کے اوپر خدغن لگایا جائے. وقف کی تاریخ بدل دی گئی ہے. چنانچہ 2025 کے ایکٹ میں وقف کو اس وقت ختم شدہ تصور کیا جاتا تھا جب کوئی متنازع قرار دیے یا سرکاری جائیداد کہہ دے. وقف بائی یوزر کو بھی ثابت کرنے کے لیے صدیوں پرانے دستاویز مانگے جا رہے ہیں جو اچھا ایک منٹ. تو جب ایک چیز آپ لیے ہیں امید کا تو ہم کو سب کے رائے لے کے یہاں اتارنا ہے. ٹھیک, اس کو یہ ایک جسٹ ہے, اس کو ختم کر دیتا ہوں میں کیونکہ یہ بنیادی پوائنٹس ہے جو یہ گفتگو کے دوران بھی آ جائیں گے, سب لوگ کور کریں گے. اس کے علاوہ ویسا نہیں جیسا ایک ایک پوائنٹ ابھی امید کا نکالے نا, تو امید کا سب کے سن کے یہاں مجھے ریزولوشن انٹر ڈال کر وقف بورڈ کو جو ہے آپ کسی طرح کا اختیار نہیں دیے. وقف بورڈ محتاج ہے حکومت کا. تو سوال یہ ہے کہ امید کے اندر جو اچھا پہلو ہوتا تو ہم ضرور کہتے, لیکن امید کی جو شروعات ہوتی ہے وہ آئینی دفعات کے اندر جو تیقنات ہیں ان تیقنات سے مسلمانوں کی دستبرداری سے شروع ہوتی ہے اور ختم وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر فیصلے کا اختیار ضلع کلکٹر کو دیا جاتا ہے جو حکومت کا ملازم ہوتا ہے. وہ طے کرتا ہے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے, یعنی یہ در حقیقت اس کا پیرامڈ ہے. ہم اس لیے اس کی شریح بنیاد سے لے کر
آپ کے اوپر کی منزل تک اس کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی امید اس سے وابستہ نہیں کی جا سکتی. آلریڈی خبر ہو چکا ہے. اب صرف 15% میں ہم لوگ کام کرتے ہیں. اس کے لیے جہاں خبر ہو رہا ہے وقت بورڈ کے پاس جوڈیشل پاور نہیں ہے. کیسیآر صاحب سی ایم بننے سے پہلے ایم پی سے ان سے مطالبہ مسلسل کر رہی تھی کہ وقت بورڈ کو جوڈیشل پاور دیا جائے تاکہ جو انہیں زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں ان کو ہوا سے آفت سے ہٹا دیا جائے. 10 سال ہو گئے گزر گیا وقت، ان سے جو امید تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم کو امید تھی ریپرزنٹیٹو صاحب سے کہ وہ کچھ کریں گے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ بدقسمتی سے پورے ملک میں شاید تلنگانہ پہلی ریاست ہے جو وقت قانون پہ عمل کرنے جا رہی ہے، اس لیے وہ پکڑا گیا ہے. اس لیے ان سے جو امید تھی وہ امید بھی ختم ہو گئی ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں اور کم سے کم اس میں وہ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ کی بات ہے ریزرو کا، اس پہ اپنا کوئی اس میں ڈیلے جو ہو رہا ہے. یہی ہے کہ کسی اصل میں بولنے چاہ رہا ہوں کہ کیسیآر صاحب سی ایم تھے، ان کے پاس اختیارات وہ کر سکتے تھے، نہیں کیے. ریونٹ ریڈی صاحب وہ بھی کر سکتے تھے، کہیں حرکت نہیں کیے بلکہ الٹا ہی کام کر رہے ہیں. تو کسی میڈیا اشعار نے کہا تھا کہ ریونٹ ریڈی بھائی تمہیں لگڑے سپاہی بڑی میں سمجھے تھے نکلے سپاہی. خدا حافظ.